نظر بندی کے موسم میں برکھا رت اور جامنوں کی یاد، انتظار حسین۔ ابھی 1.5 ہفتے پہلے ہم نے اخباروں میں ایک مسرت افزا خبر پڑھی تھی کہ مانسون کی سواری باد بہاری لاہور میں آن پہنچی ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے، فوراً ہی ایک بارش بھی ہو گئی۔ اب تو ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ مانسون کا جلوس سچ مچ اس شہر میں داخل ہو گیا ہے، مگر پھر نہ جانے وہ جلوس کس طرف نکل گیا۔ اب پھر ظالم گرمی ہے اور ہم ہیں۔ ہمیں یاد آیا کہ وقتاً فوقتاً ایک اور خبر بھی ہمارے خبروں میں نمودار ہوتی ہے، یہی کہ اتنے دہشت گردی کے مشن کے ساتھ لاہور میں داخل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی اتنی گاڑیاں شہر میں داخل ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کا آتا پتہ نہیں ملتا، کہاں چلے گئے، کس کھو میں جا چھپے۔ اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ مانسون کے بادل بھی دہشت گرد ہو گئے، لاہور کی فضاؤں میں داخل ہوتے تو دیکھے گئے، اس کے بعد اڑن چھو ہو گئے۔ شہر میں مانسون کے اثرات کا ہمیں کچھ دوسرے حوالوں سے تو پتہ چل رہا ہے۔ مثلاً صبح جب ہم باغ جنا میں قدم رکھتے ہیں تو عجب منظر نظر آتا ہے۔ جامنے ہی جامنے، یاروں نے جامنوں سے تھیلے بھرے ہوئے ہیں اور خوشی خوشی باغ سے گھر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، انہیں اتنی جامنیں کہاں سے مل گئیں؟ گھنے برگد تلے جو جامنوں والا بیٹھا ہے، اس کے آس پاس تو خریدار نظر نہیں آ رہا، اور کیوں نظر آئے؟ جامنیں جب مفت میں مل رہی ہیں تو کون بے وقوف ہے جو اس جامن والے سے جامن خریدے گا؟ مگر خیر، ایسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔ جامن کے درختوں تلے جا کر جامنیں بٹورنے میں انہیں اپنی ہیٹی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھٹائیں گھر کر آئیں یا نہ آئیں اور برسیں یا نہ برسیں، مگر ان کا فیض جاری ہے۔ باغ جنا میں آؤ اور جامنوں سے گود بھر لو۔ یہاں جامنوں کے پیڑ بہت ہیں اور جامنیں پیڑوں تلے ٹپ ٹپ گرتی رہتی ہیں۔ لیجئے، جامنوں کی تقریب سے ہمیں آنگ سان سوچی یاد آ گئی۔ اب تو خیر کتنے برسوں سے وہ گھر میں نظر بند بیٹھی ہیں اور اپنے جذبہ آزادی کی سزا بھگت رہی ہیں۔ ان دنوں اسی حوالے سے اخباروں میں ان کا ذکر بھی بہت ہو رہا ہے۔ ہماری سادگی دیکھو کہ فوجی آمریت کے خلاف ان کی جد و جہد اور اس پاداش میں ان کی نظر بندی کو فراموش کر کے جامنوں کی تقریب میں انہیں یاد کر رہے ہیں۔ مگر ہم کیا کریں؟ انہوں نے ہمارے لیے یہ بہانہ خود ہی فراہم کیا ہے۔ انہوں نے ان بھلے دنوں میں جب ابھی نظر بند نہیں تھیں، جاپان کے کسی اخبار میں کالموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ان کالموں میں کتنے ایسے کالم ہیں جو برما کے تیج تہوار، موسموں، موسمی میلوں ٹھیلوں کے بارے میں ہیں، برسات کے بارے میں اور برسات کے پھل و پھولوں کے بارے میں۔ انہی کالموں میں سے ایک میں آنگ سان سوچی نے بڑے شوق سے جامنوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کالم مانسون کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برما کے لوگوں کے حساب سے برسات کا موسم بہت رومانٹک موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں بیتی ہوئی کتنی باتیں یاد آتی ہیں اور دلوں کو تڑپاتی ہیں۔ اس ذیل میں انہوں نے ایک مشہور برمی شاعر کے ایک گیت کا حوالہ دیا ہے جو برما کے بچے بچے کو یاد ہے۔ گیت کچھ اس رنگ میں ہے کہ ساون بھادوں کے دن ہیں، آؤ چلو باغ میں چلیں اور جامنے بٹوریں۔ واضح ہو کہ ساون بھادو ہم نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ یہ گیت بتاتا ہے کہ برمی زبان میں یہ مہینے واسو اور واگنگ کہلاتے ہیں، اور جامن کو وہاں جامن نہیں کہتے۔ اب پھر کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں لکھا ہوا ہے THABYE، ٹھیبے۔ پتہ نہیں برما والے اسے کیا بولتے ہیں۔ سوچی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی اماں سے اس پھل کے لیے بہت ضد کی، مگر رنگون میں یہ پھل مشکل سے ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، جب میں 14-15 برس کی ہو گئی اور ماں کے ساتھ دلی گئی تو بازار سے ایک پڑے میں بھر کر یہ پھل لائیں اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی، جب تم بچی تھی تب تو یہ پھل میں تمہارے لیے مہیا نہیں کر سکی، اب لائی ہوں، لو کھاؤ۔ یہ اودی جامنیں تھیں جو سوچی نے بڑے شوق سے کھائیں اور اپنے سارے ہونٹ اودی کر لیے۔ سوچی کہتی ہیں کہ دلی میں اسے جموں کہتے ہیں۔ دلی میں نہیں، لاہور والے اسے جموں کہتے ہیں۔ دلی میں اسے جامن کہتے ہیں۔
شاید کوئی لاہوریا وہاں جامنوں کی صدا لگا رہا ہوگا، جس سے سوچی کو یہ گمان ہوا کہ اس نگر میں اسے جموں کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر اس نے ایک برمی گیت کے بول نقل کیے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ جامنیں ٹپ ٹپ گر رہی ہیں، بھرکا ہے کہ رکنے میں نہیں آ رہی، ہوا چلی جا رہی ہے، مجھے اپنی اماں کی یاد آ رہی ہے، اے داتا مجھے بتا کس راستے سے وہاں جاؤں۔